والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم لوگ یہاں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہاں جو مجمع جمع ہوا ہے یہ ایسے اعلان سے جمع نہیں ہوا ہے. کئی مہینوں سے اس اجتماع کی محنت ہو رہی تھی. معلوم نہیں کتنی جماعتوں نے اس اجتماع کی محنت کی ہے. ایک ایک گھر گھر گئے ہیں، فرد فرد گئے ہیں، بازاروں میں گئے ہیں، دیہاتوں کے اندر گئے ہیں اور ایک ایک کی خوشامد کی ہے، دن رات محنت کی ہے. اور ماشاءاللہ ایک بڑی قربانیوں کے بعد یہ مجمع جمع ہوا ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ اولین میں سے ہیں، شروع میں آنے والوں میں ہیں. انشاءاللہ کل تک آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مجمع ہے، یہ پورا پنڈال جو ابھی خالی خالی نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ سارا پنڈال بھر جائے گا. ایک بڑا مجمع انشاءاللہ کل تک ایک بڑا مجمع آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو بہت قبول فرمائے. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ پاک نے اس امت کو دو کام دیے ہیں. ایک دین دیا ہے، دوسرا دین کا کام دیا ہے. یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں. یہ خود دین پر چلنے کی ذمہ داری ہے اور یہ دین اپنی ذات سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے آخری فرد تک یہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین کیسے پہنچ جائے اور کیسے وہاں تک آخری انسان تک کا فکر ہمارے اندر میں پیدا ہو. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں. خود اپنی ذات میں دین لانا یہ بھی ذمہ داری ہے. انسانوں کے حالات دین سے بنتے ہیں اور بے دینی سے حالات بگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے حالات بنانے ہی کے لیے دیا ہے. اب جو قومیں دنیا میں ترقی کا نعرہ لگا رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہر زمانے میں قوموں نے ترقی کے نعرے لگائے ہیں. آج سے پہلے آپ چلے جائیں قرآن میں ان کے نعروں کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. قوم عاد نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے. قوم سبا نے کہا کہ ہم نے جیسے باغات آباد کیے ہیں ایسے باغات اور ایسا ڈیم اور ایسا طریقہ کس نے اختیار کیا ہے. تو ہر زمانے میں قوموں نے اپنے ترقی کے نعرے لگائے ہیں، جس طرح آج لوگ ترقی کے نعرے لگا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے پچھلے لوگوں کی تباہی کے واقعات بھی بیان کیے ہیں. باوجود ان کی ترقی کے نعروں کے قوم عاد یہ اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی. اور قوم سبا ان کے باغات بھی تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گئے. ان کی بربادی کے داستانیں بھی
ان کے قصے بھی اللہ پاک نے بیان کیے ہیں تاکہ آگے آنے والے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں کہ صرف تم ہی نعرے نہیں لگا رہے ہو، تم سے پہلی قوموں نے بھی ترقی کے نعرے لگائے ہیں۔ مال والے بھی تھے، حکومت والے بھی تھے، باغات والے بھی تھے، حکمران بھی تھے، ان سب نے یہ نعرے لگائے تھے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں۔ مگر ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب زندگیوں میں دین نہیں ہوتا تو پھر کیسے حالات آتے ہیں؟ دین آتا ہے تو حالات بنتے ہیں، اور بے دینی سے حالات بگڑتے ہیں، دین سے حالات بنتے ہیں۔ اللہ پاک نے جن کی زندگیوں میں دین تھا، اللہ نے ان کے کیسے حالات بنائے، ان کے قصے بھی بیان کیے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں تھا، باوجود مال و دولت و حکومت و سلطنت کے کیسے وہ برباد و ناکام ہو گئے، ان کے بھی اللہ پاک نے قصے بیان کیے۔ بزرگوں، دوستو، بھائیوں، دین صرف ثواب اور برکت کی چیز نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ دین میں ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے۔ ہم نے اس کو صرف اور ثواب اور برکت کی چیز سمجھ لیا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دین اللہ پاک نے کامیابی کے لیے دیا ہے۔ دین آتا ہے تو سب سے پہلے دنیا کے حالات بنتے ہیں، اور بے دینی سے سب سے پہلے دنیا میں حالات خراب ہوتے ہیں۔ دین سے پہلے دین آتا ہے تو پہلے دنیا کے حالات درست ہوتے ہیں، پھر آخرت کے حالات درست ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے صحابہ کرام کے حالات بنا دیے دین کی وجہ سے، اور اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو کیسی کیسی قومیں بے دینی سے ہلاک ہو گئی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ملنے والی روزی چلی جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ملنے والی روزی چلی جاتی ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ملنے والی روزی کیسی چلی جاتی ہے؟ ایک باغ والوں کا قصہ قرآن میں ہے، اس کو لکھا۔ یہ ایک نیک آدمی تھے، ان کے بچوں نے یہ کہا کہ ہمارے ابا کو تو عقل نہیں۔ ان کے وہ نیک آدمی ان کی باغ میں جو فصل ہوتی تھی، اس فصل میں 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹتے تھے، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتے، اور ایک حصہ اگلی فصل کے لیے رکھتے۔ یہ 3 حصے کرتے۔ بچوں نے کہا کہ ہمارے ابا کو تو عقل نہیں ہے، وہ سارا ہی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، لہذا جب ہم اس کے مالک بن جائیں گے تو ان غریبوں کو ایک ٹکڑا نہیں دیں گے۔ یہ انہوں نے آپس میں طے کیا۔ اللہ کی قضا کے باپ کا انتقال ہو گیا، جب یہ مالک بن گئے تو انہوں نے قسمیں کھائی، قسمیں کھا کے کہا کہ ہم غریبوں کو ہم کچھ نہیں دیں گے۔ اور پھر انہوں نے آپس میں بھائیوں نے کہا، فصل جب تیار ہو گئی تو کہنے لگے کہ ارے فصل توڑنی ہے تو چلو راتیں رات، اندھیرے میں چلو، اور چپکے چلو۔ اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ وہ اس باغ کی فصل کو ایسے انہوں نے طے کر لیا کہ اس کو ہم توڑ کے ہی رہیں گے، انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اللہ پاک کسی کو مال و دولت دے، اچھی اولاد دے، باغات دے، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، تو ان نعمتوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ اس کی مال کی، اس کی چیزوں کی اللہ حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، ایسے کہ گویا یہ کر گزریں گے اس کام کو۔ وہ چپکے سے رات باغ کے پاس گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ سارا باغ ویران ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ تو آپس میں بھائی کہنے لگے کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، ایک دوسرے کہنے لگے۔ پھر کہا کہ ہم تو راستہ نہیں بھولے ہیں، باغ تو وہی ہے مگر باغ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یمن کا قصہ ہے، یمن کے ایک نیک آدمی کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک آگ اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر برسائی، سارے باغ کو جلا کر کے خاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔
ہمارے حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہم لوگ وہاں گئے تو جا کر دیکھا کہ اس باغ میں غالباً وہ تھے یا کوئی اور تھے، تو باغ میں جب دیکھا ہم نے تو وہ باغ سارا جل کر کے ایسے پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے. لوگوں نے جے سی بی سے اوپر سے نکالا تو نیچے تک بھی وہی حال تھا. تو بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ باغ تو ہمارا وہی باغ ہے. تو پھر آپس میں بھائیوں نے کہا کہ یہ ہماری اس گناہ کی نحوست ہے، اس گناہ کی نحوست ہے کہ ہم نے تو نیت کی تھی کہ ان غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے، تو یہ گناہ کی نحوست سے اللہ نے اس باغ کی نعمت سے محروم کر دیا. تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ملنے والی روزی چلی جاتی ہے، سیکھا ہوا علم آدمی بھول جاتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ علم کا ایک باب بھول جاتا ہے. نیک کاموں کی توفیق کو اللہ پاک سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی وجہ سے دنیا کے حالات خراب ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم توبہ کر لو، تم توبہ کر لو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. علماء نے خلاصے میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پھر کہا کہ تمہارے لیے اللہ نہریں جاری کرے گا، باغات آباد کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، باغات آباد کرے گا. یہ حالات انسانوں کے بنتے ہیں دین سے. دین آتے ہیں تو حالات بنتے ہیں، اور بے دینی سے دنیا میں حالات آتے ہیں. سب سے پہلا حال آدمی کے دل پر اترتا ہے کہ آدمی کا دل بے چین ہو جاتا ہے. تنگیاں زندگیوں میں آتی ہیں، جو اللہ کے حکموں سے منہ موڑتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو تنگ کر دیتے ہیں، بے چینیاں دلوں میں آ جاتی ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں. باپ نے بڑی محنت کر کے پیسہ کمایا، اولاد نافرمان ہو گئی، عیاشی، آوارگی، اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے. اولاد نافرمان ہو گئی، بیوی نافرمان ہو گئی، بیوی سے آدمی پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، سب کچھ موجود ہے، بیوی سے پریشان. ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے، ایک صاحب ان کے پاس آئے، بڑے مالدار آدمی تھے، تاجر تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں روزانہ جو بکری ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، اس کا پیسہ لا کے میں کیش میرے بیرو میں رکھتا ہوں، تجوری میں رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں صبح میں تو ایک گڈی ہضم ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جن میرے گھر میں آ گیا. مولانا سے کہا، مولانا کہنے لگے کہ بھائی وہ جن ون کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا تم جو ہے غور سے ذرا دیکھو، کوئی اور بات ہوگی. تو پتہ چلا تو بیوی نے ڈپلیکیٹ چابی بنا رکھی ہے، تو جن بازو ہی سو رہا ہے، تو کوئی باہر نہیں ہے، جن بازو ہی سو رہا ہے. تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیوی کی وجہ سے پریشان. کبھی نوکر ایسا مل گیا کہ وہ ہاتھ مارتا ہے کیش میں اور جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے، ادھر گراہک سے بات بھی کرتا رہتا ہے، ادھر ہاتھ بھی مارتا رہتا ہے. اب پیسے نظر نہیں آ رہے ہیں، کاروبار تو خوب ہو رہا ہے مگر پریشانی ہے. شام کو کہتا ہے کہ قرضہ تو بڑھ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کمائی ہو رہی ہے مگر پیسہ نہیں ہے. کبھی زمین خریدی اور زمین کے اوپر کسی نے جو ہے ناجائز قبضہ کر لیا، عمر بھر کی کمائی پر دوسرے کا قبضہ ہو گیا. دکان کرائے پر دیا، مکان کرائے پر دیا، ایسا کوئی کرایہ دار مل گیا تو وہ کرایہ تو دیتا ہے مگر دکان بھی چھوڑتا ہے، پریشان کرتا ہے. کبھی داماد ایسا مل گیا، جب آتا ہے لکیر ڈالتا رہتا ہے، گھر آیا تو پریشانی، گھر آیا تو
बीवी को कहता है तुम्हारे अब्बा को ये बोलो, तुम्हारे अम्मा को ये बोलो, जब देखो लकीर डालता रहता परेशान। तो ये सब हालात इंसानों पर क्यों आते हैं? हदीस शरीफ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि एक एक मोमिन की हिफाजत के लिए अल्लाह ने 30 फरिश्तों को रखा है। अगर तुम्हारे अंदर देखने की ताकत होती तो तुम देखते उन फरिश्तों को कि ये तुम्हारे आगे पीछे कैसे हिफाजत करते हैं। तो सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मोमिन हमेशा परेशान ज्यादा क्यों रहता है, बीमार रहता है, परेशान रहता है, यह क्यों रहता है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि अल्लाह ने मोमिन का एक मकाम तय किया है, उस मकाम तक ये अमल साले के जरिए से नहीं पहुंचता तो बीमारियों और हालात के जरिए से अल्लाह उसको पहुंचाता है। अल्लाह हमें आफियत का रास्ता नसीब फरमाए। तो दीन आने से सबसे पहले अल्लाह ताला दुनिया के हालात बनाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें अपने अमल को अच्छा बना लें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन जिंदगी बसर कराएंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये दीन पर है। दीन आता है तो अल्लाह इज्जत और इकराम नसीब फरमाते हैं। जिस तरह हजरत सहाबा इकराम को अल्लाह ने इज्जत और इकराम नसीब फरमाया। हजरत बिलाल गुलाम है, कैसी इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तो कैसा इकराम नसीब फरमाया। ये सब दीन की वजह से। दीन आता है तो दुनिया के हालात भी बनते हैं और आखिरत के हालात भी बनते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी मुसलमान की यह है कि अपनी जाती जिंदगी में दीन कैसे आए। दावत और तबलीग की इस मुबारक मेहनत से ये चाहा जाता है कि हमारी जाती जिंदगी में वो मुबारक दीन कैसे आए और सारे आलम में वो मुबारक दीन कैसे फैल जाए। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम इस काम से चाहते हैं कि उम्मत उस हाल पर लौट करके आ जाए जिस हाल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को छोड़ करके गए। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, जब दावत और तबलीग की एक मुबारक मेहनत दीन की मेहनत होती है तो अल्लाह जल्ले शानहू अल्लाह ताला वो दीन उम्मत के अंदर जिंदा करते हैं, इंसानियत में दीन जिंदा करते हैं। अल्लाह जल्ले शानहू ने इस मकसद के लिए अल्लाह जल्ले शानहू ने 1.25 लाख फरमाते हैं कि 1.25 लाख कई जो है 2 लाख नबियों का अल्लाह पाक ने भेजा। नबियों के सिलसिले को मुस्तकिल जारी फरमाया और नबियों ने आकर दावत और तबलीग का काम किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ताजिरों में तबलीग का काम किया, उनके लिए ताजिरों का मैदान दिया गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाहों और हुक्मरानों को उन्होंने दावत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को और फिर ऐसे ही कौम बनी इसराइल ईमान वालों की तरफ दीन की दावत के लिए भेजे गए। अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ नबियों को दीन की दावत के लिए, दीन की मेहनत के लिए अल्लाह पाक ने भेजा। नबियों ने आकर जब दावत का काम किया, दीन की मेहनत की, तो अल्लाह जल्ले शानहू ने एक पाकीज़ा माहौल बनाया और आखिर में हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी अल्लाह पाक ने बना करके भेजा। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये काम अता फरमाया, आप आखिरी नबी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब मेहनत की, अल्लाह ने एक फिजा कायम कर दी, एक माहौल बना दिया, एक ऐसा पाकीज़ा माहौल बना दिया कि पूरे मदीने के अंदर कोई झूठ बोलने वाला नहीं मिलता था, कोई बेपर्दा फिरने वाली औरत नहीं मिलती थी, चोर चुराने वाले नहीं मिलते थे। चोरी खत्म हो गई, झूठ खत्म हो गया, अल्लाह की नाफरमानी खत्म हो गई। पूरे बाजारों के अंदर ऐसा माहौल था कि उन बाजारों के अंदर ईसार और हमदर्दी, खैरखाही का जज्बा था। कोई धोखा देने वाला नहीं था, कोई चोरी करने वाला नहीं था, कोई नाप तोल में कमी करने वाला नहीं था। उनके बाजार भी ऐसे हो गए थे जैसे मस्जिद के मुसल्ले होते हैं। जिस तरह मस्जिदों में अल्लाह की नाफरमानी नहीं होती थी, वैसे उनके बाजारों में भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं होती। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में बैठे हुए थे, अजान हुई। जैसे अजान हुई, लोग अपनी दुकानें छोड़कर मस्जिद की तरफ जाने लगे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया,
خدا کی قسم انہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ ایک پاکیزہ ماحول بازاروں کے اندر قائم ہو گیا، اور مدینے کے اندر ایک ایسا ماحول قائم ہو گیا، پورے مدینے کے اندر خود کو بھوکا رکھ کر کے دوسروں کو کھلانے کا ماحول بن گیا۔ خود کو بھوکا رکھتے تھے، ایک بکری کی سری 7 گھروں میں چکر لگا کر کے واپس آ گئی، ہر ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرتا تھا۔ کوئی یتیم ہو جاتا تھا، سارا مدینہ اس کے لیے باپ کی جگہ بھی بن جاتا تھا، اس کے لیے ماں کی جگہ بھی بن جاتا تھا۔ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا ماحول قائم ہو گیا، ایک پاکیزہ ماحول قائم ہو گیا، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ۔ اللہ اکبر! ایسے ایثار ہمدردی مہاجرین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس قوم پر نازل ہوئے ہیں، یعنی جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں، یہ ایسی قوم ہے کہ یہ ہمیں اتنی ہماری جو ہے اپنے مالوں میں سے آدھا مال دے دیا اور اپنی فصلوں میں سے آدھا دے دیا، اور ایسی ہمدرد قوم ہے، ایسے خیرخواہی والی قوم ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار کے 2 گھروں کے درمیان میں اگر ہماری بچی رہتی ہے تو گویا وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے۔ تو انصار مہاجرین آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں تو ڈر ہے کہ سارا ثواب یہ انصار لے اڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا آپ ان کے لیے دعا کر دو، آپ ان کے لیے دعا کر دو۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، ایک پاکیزہ ماحول قائم ہو گیا، لوٹ مارنے والے ختم ہو گئے، لوٹ مارنے والے ختم ہو گئے، بازاروں کے پورے مدینے سے جہالت ختم ہو گئی۔ کوئی تاجر علم سیکھے بغیر تجارت نہیں کر سکتا تھا، ایک پاکیزہ ماحول قائم ہو گیا۔ کتوں کے لیے بھوکے رہ کر کے لوگ خود بھوکے رہ جاتے تھے، کتوں کو کھلاتے تھے۔ ایک غلام کو دیکھا، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، دیکھا کہ ایک غلام ہے تو اس کے پاس روٹی آئی، پیچھے کتا بھی آیا، تو اس غلام نے ایک روٹی ڈالی اس کو، کتے نے کھا لی، دوسری ڈالی، دوسری بھی کھا لی، تیسری ڈالی، تیسری بھی کھا لی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، آ کر کہنے لگے کہ تمہیں روزانہ کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ غلام نے کہا حضرت مجھے روزانہ 3 روٹیاں آتی ہیں۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ تم نے 3 روٹیاں اس کتے کو ایثار کر دی، تم کیا کھاؤ گے؟ تو غلام نے کہا حضرت ہمارے یہاں کتے رہتے نہیں ہیں، یہ بیچارہ مسافر ہے، بہت دیر سے بہت دور کی مسافت طے کر کے آیا ہے، میرے جی نے نہیں چاہا کہ میں اس کو بھوکا واپس دوں۔ پھر کہا کہ آج تم کیا کھاؤ گے؟ کہا حضرت آج ایک دن فاقہ کر دوں گا، کوئی بات نہیں، آج کا دن میں فاقہ کر دوں گا۔ یہ غلاموں کے اخلاق تھے، غلاموں کے اخلاق تھے۔ ایک یہودی ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک کانٹا پڑا ہوا دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا کہ یہاں میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہاں سے کوئی محمدی نہیں گزرا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا کہ اگر کوئی محمدی اس راستے سے گزرتا تو یہ کانٹا پڑا ہوا نہ ملتا، اس لیے کہ ان کے اسلام میں اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر ایک طرف ڈالنا، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہاں سے گزرتا تو یہاں کانٹا۔ بزرگوں دوستو بھائیوں، یہ دعوت کی محنت کی برکت سے اللہ نے ایک فضا، ایک ماحول قائم کر دیا۔ آج محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے باپ کا جنازہ مسجد میں ہے، بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں پیشاب سے پاک ہوں، جنازے کی نماز کی توفیق نہیں۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، مسجدوں کے اندر کی سامان محفوظ نہیں ہے کہ جب محنت چھوٹتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے اور خیر اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بزرگوں دوستو بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ایک پاکیزہ ماحول جیسے مدینے میں اللہ پاک نے قائم کیا تھا، وہ ماحول ہر بستی میں قائم ہو جائے، جھوٹ ختم ہو جائے، چوری ختم ہو جائے، دھوکے بازی ختم ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے، انسان اللہ کا نیک بندہ بن کر کے اچھی زندگی انسان گزارے۔ بزرگوں دوستو بھائیوں، یہ ہمارے اجتماعات بھی اسی لیے،
یہ اجتماع صرف بیانات سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں آنے والا مجمع اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرنے کی جگہ ہے۔ تو بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے۔ بزرگوں دوستوں بھائیوں، ہم یہاں آئے ہیں، ہم پہلے آئے ہیں، ہم میزبان ہیں، بعد میں آنے والے یہ مہمان ہیں۔ پہلے آنے والے یہ میزبان ہیں، بعد میں آنے والے یہ مہمان ہیں۔ تو ہم پہلے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ جو اجتماع ہے، یہ اجتماع ہمیں مسجد میں کرنا چاہیے، یہ اجتماع مسجد میں کرنا چاہیے تھا، مگر ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، اتنی بڑی مسجد نہیں ہے کہ ہم کسی مسجد کے اندر یہ اجتماع کر سکیں۔ اس لیے ہم یہ اجتماع ایک میدان میں کرتے ہیں۔ اب یہ اجتماع، یہ جو شامیانہ نظر آ رہا ہے، یہ شامیانہ مسجد کا بدل ہے۔ کیوں بھائی؟ یہاں انشاءاللہ اب ماشاءاللہ صبح سے اعمال شروع ہو گئے، 10 بجے سے الحمدللہ تعلیم شروع ہو گئی، قرآن کے حلقے لگے، 6 صفات کا مذاکرہ ہوا، اب یہ اعمال الحمدللہ شروع ہو گئے۔ بزرگوں دوستوں بھائیوں، انشاءاللہ کل شام تک، کل عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد ایک آخری مجلس ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر کے لوگ انشاءاللہ واپس جائیں گے۔ یہ اس وقت تک کے لیے ہمارا آخری مجلس ہے۔ یہ سارا مجمع انشاءاللہ اس وقت تک یہاں ایسے رہے گا جیسے مسجد میں وقت گزارتا ہے۔ ہم یہاں ایسے رہیں گے جیسے مسجد میں وقت گزارتے ہیں، تو اس کو گویا مسجد کا بدل سمجھنا چاہیے، اور یہاں اسی احترام اور ادب کے ساتھ ہمیں یہاں رہنا ہے جیسا ہم مسجد میں رہتے ہیں۔ جس طرح ہم مسجد ذکر کی، تلاوت کی اور دین کی محنت کی، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینے کی، جس طرح بزرگوں دوستوں بھائیوں مسجد کے اندر ماحول ہوتا ہے، اسی ماحول کے ساتھ ہمیں یہاں رہنا ہے۔ ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا، خیر کی طرف بلانا، حدیث شریف میں ہے خیر کی طرف دعوت دینے والے کو ایسا ہی اجر ملتا ہے جیسے کہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ کیرلا میں ایک مرتبہ اجتماع ہوا بہت عرصہ پہلے، تو اس اجتماع میں، اس کیرلا کے اجتماع میں ایک صاحب کو لا کر کے اجتماع میں، جیسے عام طور سے ہمارے یہاں لا کر بٹھا دیتے ہیں، وہ اجتماع میں آئے اور اجتماع میں کسی نے خیر کی بات کہی، دعوت دے کے لے کے آئے۔ تو وہ صاحب بہت بڑے مالدار آدمی تھے، انہوں نے ایک سینما گھر بنانے کے لیے، سینما گھر بنا دیا تھا، انوگریشن کرنا، اس کی جو ہے اوپننگ کرنا باقی تھا۔ اب یہاں آئے، دین کی مجلس میں بیٹھے، دل بدل گیا، مقصد سامنے آ گیا، یا اللہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا اور میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دل بدل گیا، فیصلہ بدل دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ اب میں اسے تھیٹر نہیں بناؤں گا، مسجد اور مدرسہ بناؤں گا۔ الحمدللہ انہوں نے مسجد اور مدرسہ بنایا، خود اپنی زندگی بدلی، اپنے اولادوں کو حافظ و عالم بنایا۔ بزرگوں دوستوں بھائیوں، معلوم نہیں ایسے کتنے لوگ یہاں آئیں گے اس مبارک مجلس میں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کر کے جائیں گے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی بات لکھی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مبارک مجلسیں ہیں، ان مجلسوں کے اندر اگر کوئی دہریہ آ جائے، خدا کا انکار کرنے والا آ جائے، اللہ اس کی دہریت کو توڑ دے گا۔ بزرگوں دوستوں بھائیوں، اس ماحول کے اندر ہم وقت گزاریں گے، اس ماحول کے اندر ہم فضا بنائیں گے ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینے کی۔ معلوم نہیں ہمارے 2 بول لگیں گے، ایک بھائی کی زندگی بدل جائے گی، وہ اللہ کی راہ میں نکل گیا، آپ کی دعوت پر اللہ کی راہ میں نکل گیا، وہ سارا خیر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو بزرگوں دوستوں بھائیوں، خیر کی طرف بلانے والے کو ایسا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جیسے کہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہاں اس مجلس کے اندر وقت ایسے گزاریں گے کہ ہم دنیا کا تذکرہ، دنیا کی باتیں، سامان کا تذکرہ نہیں کریں گے، بلکہ ایمان کا تذکرہ کریں گے،
اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کریں گے، اللہ سے ہونے کو کہیں گے، آخرت کے بارے میں مذاکرہ کریں گے، ایک ایسی فضا یہاں بنائیں گے کہ اس مجلس میں جو آئے گا وہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال اور اپنی آخرت کا فکر لے کر کے جانا چاہیے، اس کی دل کی دنیا بدل جائے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، وہ فضا ہمیں بنانا ہے۔ یہ مجمع اگر یہ طے کر لے کہ مجھے انشاءاللہ یہاں داعی بن کر کے رہنا ہے، ایک ایک کو دعوت دینا، ایک ایک کو دعوت دینا، خیر کی طرف ترغیب دینا۔ ماشاءاللہ جس طرح ہمارے ہاں بیانات کے بعد، ہر بیان کے بعد ہمارے ہاں تشکیل ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے تو بیان کے بعد تشکیل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری جماعتیں بھی تیار ہو کے آئی ہیں اور بہت سارے ہمارے ساتھی تشکیل کرنے کے لیے ماشاءاللہ زون وار ترتیب پر طے ہوئے ہیں، زون وار ترتیب پر شہر کے حلقوں کے اندر بھی ساتھی طے ہوئے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی بات سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، کوئی پوچھے بس وہ تیار، ہاتھ رکھو تیار ہو جاتا ہے، مگر بعض ایسا موقع بھی ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، اس کو بھی خوف ہوتا ہے کہ وہ مجھے پوچھ لے گا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں تو دعوت دینا ہے، دعوت ایک مستقل عمل ہے، دعوت ایک مستقل عمل ہے، تو ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو اللہ کے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے ان کو آمادہ کرنا، ان کو تیار کرنا، دین کی محنت کے لیے آمادہ کرنا، ان کو تیار کرنا۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایسے ہی ان مجلسوں کے اندر ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، معلوم نہیں کون کس مرتبے کا آدمی ہوتا ہے، کون کس مرتبے کا آدمی ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا۔ اس میں علماء بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ داران بھی ہوتے ہیں، بستیوں کے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر معلوم نہیں ہوتا۔ تو ان کو پہچاننا اور ہر ایک کا اکرام کرنا، ہر ایک کا اکرام کرنا، ہر ایک کا اکرام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی نسبت پر آنے والوں کا ایسا اکرام کرتے، کبھی آپ اپنی چادر بچھا دیتے، اپنی چادر بچھا دیتے۔ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے اس کے اکرام میں چادر بچھا دے، اس کے لیے چادر بچھا دے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے۔ حدیث شریف میں ہے، اپنے بھائی کے لیے ذرا کھس کر کے جگہ دے دے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے۔ کسی بھائی کو ہم نے پانی پلا دیا، فرمائے نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن جوہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیہات کے لوگ ہیں، آپ ہمیں کوئی خیر کی بات بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کے کسی درجے کو کمتر اور حقیر نہ سمجھو، حتیٰ کہ کسی مسلمان کو مسکرا کر بات کرنا ہی کیوں نہ ہو، کسی مسلمان کو مسکرا کر بات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے، دو آدمی سلام کر کے مصافحہ کرتے ہیں، جو آدمی مسکرا کر خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے ملتا ہے، اللہ دونوں کو 80 نیکیاں دیتے ہیں، ان میں سے 69 نیکیاں اس کو دیتے ہیں جو خوش خلقی خندہ پیشانی سے مسکرا کر گرم جوشی سے ملتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مسکرا کر بات کرنا یہ نیکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جنت میں ایسے عینوں کے محلات ہیں جن کے اندر سے باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں، جن کے باہر سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھی طرح سے بات کرنے والوں کے لیے، اچھی طرح سے بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا۔ مومن وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جانور وہ پڑھتے تھے، اپنے حالات بتاتے تھے۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مسکرا کر ملنا، ان آنے والے لوگوں کو مسکرا کر ملنا
اور ان کے لیے چادر بچھانا، ان کی جگہ بنا کے دے دینا، اور اللہ توفیق دے ان کو پانی پلا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ڈول سے، کسی بھائی نے پانی مانگا، اپنے ڈول سے پانی اس کے ڈول میں ڈال دو، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آنے والے لوگوں کا اکرام کرنا، مسلمان کی حاجت و ضرورت میں قدم اٹھانے پر، مسلمان کی حاجت و ضرورت میں قدم اٹھانے پر جب تک وہ واپس آئے ایک نیکی اس کے قدم پر لکھی جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اگر مسلمان کی حاجت میں کوئی کام آتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ کسی کو ہم نے پانی پلا دیا، کسی کے پاس بستر نہیں تھا، ایسے اجتماع میں آ گئے، بستر نہیں تھا، رات سردی ہے، آپ نے اپنا تھوڑا بسترا آدھی کمبل آپ اوڑھ لی، اپنے ایک کمبل میں سے آدھی اوڑھ لی اپنے، اور ایک کمبل آپ کے پاس تھی، ایک اوڑھنا تھا، آپ نے اپنے بھائی کو دے دیا۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ خیر کے کام ہیں۔ خیر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی نصرت کرنا، آنے والوں کی اکرام کرنا اور ان کی نصرت کرنا۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ان کو دین کی مجلسوں میں بٹھانا۔ شیطان بیٹھنا نہیں دیتا، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ یہاں جو آئے ہیں وہ اس ماحول میں رہیں، بلکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ بازاروں میں جائے اور یہاں دین کی بات نہ سنیں، وہ گھومنے پھرنے میں وہاں گئے، بازار میں گئے، اور پھر یہاں جو ہے اپنا وقت ضائع کر کے وہ ان کو اٹھا کے بھیج دیتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دین کی مجلسوں کے اندر اہتمام سے خود بیٹھنا اور لوگوں کو بٹھانے کی فکر کرنا۔ اس کے لیے ہمارے ہاں ایک جماعت بنائی جاتی ہے مجمع جوڑنے کے لیے۔ لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں، ان کو پیار محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، کیوں بھائی سختی نہیں کرنا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے خیر خواہ تھے۔ ہم بھی پوری امت کے لیے خیر خواہ اور ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو، نرمی کے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَدُعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ کیسے بلاؤ؟ نیک نصیحت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، خیر خواہی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، فضائل سنانا اور ان کو خیر کی طرف آمادہ کرنا۔ تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم یہاں خود بھی جڑیں گے، مجمع میں یہاں بھی جوڑنا ہے، اور بازاروں کے اندر بھی ایک دو ساتھی جا کر کے جو لوگ آئے ہیں ان کو یہاں ماحول میں لانے کی فکر کرنا، تاکہ وہ ماحول میں بیٹھ کر دین کی بات سنیں۔ معلوم نہیں کون سی ہدایت کا وقت ہوتا ہے، شیطان اس کو اٹھا کے لے چلا جاتا ہے اور وہ بازاروں میں گیا، گھوم پھر کر کے چلا گیا۔ تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس کے لیے ہمارے ہاں مجمع جوڑنے کے لیے بھی ایک جماعت بنائی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی مجمع کو جوڑنا ہے اور بیٹھے بیٹھے بھی تشکیل کرنا ہے، جیسے تشکیل کا کام بھی کرنا ہے اور مجمع جوڑنے کا کام بھی کرنا ہے۔ اور ہمارا کام اللہ کی مدد سے چلتا ہے، اللہ کی مدد سے چلتا ہے، دعاؤں سے چلتا ہے، اللہ سے دعا مانگنا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی عادت تھی، آپ ہمیشہ خیر کے کام کی طرف کسی کو بھیجتے، کوئی خیر کا کام ہوتا آپ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے، بہت مانگتے تھے۔ بدر کا موقع ہے، آپ اتنا روئے، ساری رات روتے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول آپ سر اٹھا دیجئے، آپ کا رونا اور بلکنا دیکھا نہیں جاتا۔ جہاں آپ کا پڑاؤ تھا، آپ نے رویا ہے، وہاں بدر کے میدان کے اندر مسجد عریش کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی، ایک چھپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا، پڑاؤ وہاں ڈالا تھا، وہاں مسجد عریش بنی ہوئی۔ آپ روتے تھے، بلکتے تھے، کہتے تھے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، کہتے یا اللہ یہ ننگے ہیں، انہیں کپڑا دے، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، انہیں کھانا دے، اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو روئے زمین سے تیرا نام لینے والا ختم ہو جائے گا۔ آپ روتے تھے، بلکتے تھے۔ تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دعا اللہ کی طاقت کو حمایت میں لینے کا نام ہے، اللہ کی طاقت کو حمایت میں لینے کا نام ہے۔ یہ سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو، یا اللہ یہاں یہ مجمع جمع ہوا ہے، کوئی آدمی ایسا نہ ہو یہاں سے، یا اللہ تیری عطایا اور تیری ہدایت کے بغیر یہاں سے لوٹے۔ خیر کا ارادہ کیے ہوئے یہاں سے کوئی نہیں لوٹنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک، یہ کام صرف بیان کرنے والے چند لوگوں کا کام نہیں ہے،
ہم سب کا کام ہے کہ ہم سب متفکر ہو. یہ اجتماع اور یہ ذمہ داری صرف چند لوگوں کی نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں, ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں. ہم سب مل کر کے دعا کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ ہم سب کی دعا قبول کرے گا کہ یا اللہ اس آنے والے مجمع کو محروم نہ لو. یا اللہ اس آنے والا مجمع اپنی زندگی کے بدلنے کا ارادہ کیے بغیر یہاں سے نہیں لوٹنا چاہیے. اس کے لیے ہم سب کوشش کریں گے کہ یہاں یا اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرما, مجھے بھی اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ نصیب فرما اور اس پورے مجمع کو نصیب فرما. تو ہمیں اس کی کوشش کریں. ایسے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, جیسے یہاں ماشاءاللہ مجمع آیا ہے, اس مجمع کے اندر شیطان کچھ ایسے لوگوں کو بھی بھیجتا ہے. شیطان جو ہے, اسی لیے کہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا مسجد کے اندر چپل چوری ہو جاتے ہیں, موبائل چوری ہو جاتا ہے, تو نمازی چور نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ نمازی چور نہیں ہوتا. چور جو ہے نمازی کی شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے. ٹوپی خریدا اور ٹوپی پہن کے, کرتا پہن کے وہ آ گیا. وہ نمازی نہیں, وہ چور ہے. وہ چور نمازی کی طرح آ گیا. ایسے ہمارے یہاں جس طرح آپ لوگ آئے ہیں, ایسے شیطان جو ہے ایسے لوگوں کو بھی بھیجتا ہے. اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. وہ برکت لینے کے لیے آتے ہیں. کیوں بھائی؟ جماعت آتی ہے اور جماعت میں برکت لینے کے لیے آتے ہیں. کسی کا بیگ لے کے چلے جاتے ہیں, کسی کی چپل لے کے چلے جاتے ہیں, اور کسی کا جو ہے موبائل لے کے چلے جاتے ہیں. بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, وہ گھر کی طرح موبائل رکھ کے سو جاتے ہیں اور وہ جو ہے ہاتھ صاف کر کے لے کے چلے جاتے ہیں. اور یہاں کے ہم کہتے ہیں کہ آپ موبائل میرا گم ہو گیا ہے, دعا کیجئے. کوئی جو ہے موبائل جو ہے ملا تو لا کے یہاں دے دیجئے اور کوئی اعلان کر دیجئے, آ کے یہاں کہتے ہیں. اس کے لیے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نگرانی کی جماعت یہاں بنائی جاتی ہے. نگرانی کی جماعت. کیوں بھائی؟ اجنبی آدمی ہے, کوئی رات کے وقت میں بیگ لے کے جا رہا ہے, اسے پوچھے بھائی کیا نام ہے تمہارا, آپ کہاں سے ہیں, اور پھر بات کرے, معلوم کرے. کیوں بھائی؟ تاکہ ہر ایک کی مومن وہ ہے جو نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے. نہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم نگرانی کریں گے بیٹھے بیٹھے. اس میں جماعتیں بھی بنتی ہیں نگرانی کی, خود بھی ہم نگرانی کریں گے کہ بھئی یہ کون آدمی کا سامان ہے. کوئی اجنبی آدمی سامان اٹھا رہا ہے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے بھئی صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی یہاں سو رہا تھا اور ایک کوئی اجنبی آدمی آ کر سامان لے کے جا رہا ہے, تو پھر ہمیں تھوڑا دیکھیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ اس کے لیے نگرانی کی ترتیب دن میں بھی ہوگی اور رات میں بھی. دن میں بھی نگرانی ہوگی, بیٹھے بیٹھے ہم دیکھیں گے, نگرانی کریں گے, اور رات میں بھی باری باری ترتیب بنائی جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگے اس آنکھ پر اللہ فرماتے کہ جہنم کی آگ حرام ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, ہم چوکے داری کا کام کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو چوکے داری کا کام دیا اور وہ پوچھا کون چوکے داری کرے گا. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, اپنا نام بتایا, پھر پوچھا پھر کون چوکے داری کا, ایک اور آدمی کو پوچھا, تو پھر وہ دوسری جگہ سے پھر کھڑے ہوئے, اپنے باپ کے نام سے بتایا. تو ایسے مختلف نام سے 3 مرتبہ بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, فرمایا کہ اچھا جس نے 3 آدمی جو نام لکھا ہے وہ میرے پاس آیا. تو ایک آدمی اٹھ کے آیا, کہا کہ 3 اور 2 آدمی تمہارے 2 ساتھی کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ تینوں مرتبہ میں نے ہی کہا. کیسا شوق تھا, آپ نے دعا دی, برکت کی اور ان کو جو ہے نگرانی کے لیے طے کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز سلام پھیر کر کے انتظار میں تھے کہ وہ صاحب کہ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ کہاں ہے. تو دھول اڑتی ہوئی, یعنی دور سے وہ صاحب آتے ہوئے نظر آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی تو نہیں ہے جس کو چوکے داری کے لیے بھیجا گیا. تو وہی صاحب آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کیا رات اترے تھے؟ کہا یا رسول اللہ حاجت کے لیے اترا تھا, نماز کے لیے اترا تھا. تو آپ نے فرمایا جنت کو تم نے واجب کر دیا, جنت کو تم نے اپنے اوپر واجب کر دیا. بزرگوں, دوستوں, بھائیوں,
ایک آدمی جماعت میں آیا اللہ کی راہ میں جانے کے لیے، کسی نے اس کا بیگ چوری کر لیا، اب وہ اللہ کے راہ میں جانے کے لیے ارادہ ملتوی کر لیا، تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہمارا ہوگا۔ اس کے لیے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، باری باری اللہ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا ہے، باری باری 2-2 گھنٹے اس کی ترتیب بنائی جاتی ہے، رات میں بھی دن میں بھی، دونوں نگرانی کی ترتیب بنے، دونوں نگرانی کی ترتیب بننی چاہیے۔ تو اس کے لیے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے لیے جماعتیں بنائی جاتی ہیں۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔